اب مدینہ میں آپ کی ریاست قائم ہوگی کیونکہ جہاد کے لیے نا ایک ریاست اور اسٹیٹ کا ہونا ضروری ہے. بغیر اسٹیٹ کے جب جہاد ہوتا ہے ہر آدمی اخپل طریقے سے پھٹ رہا ہوتا ہے جا کے, اس میں پتہ ہی نہیں ہوتا صحیح کون ہے غلط کون ہے, فسادی ہے, تو اس سے فساد کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اور معاشرے میں اصلاح کم ہوتی ہے. اس لیے جہاد کے لیے اسٹیٹ اور ریاست کا ہونا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ریاست قائم فرمائی. اسی میں آپ مفتی بھی تھے, اسی میں آپ قاضی بھی تھے, اسی میں آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جتنے بھی عہدے ہوتے ہیں نا وہ سارے کس کے ہاتھ میں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر وہ عہدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیے صحابہ کرام میں. تو نبی کو ہمارے ٹائم کم دیا گیا, مقابلہ کیا ہے سخت. اب حکم ہوا کہ اب کیا کرنا ہے, تلوار چلانی ہے آپ نے. لیکن شروع میں حکم دیا گیا ہے 10 سال تک کہ تلوار صرف دفاع میں چلے گی, اقدام کرنے کی اجازت بولیں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی فورس ابھی آپ کے پاس تیار نہیں ہوئی, اتنی بڑی طاقتور فوج نہیں ہے کہ جو خود سے بڑھ کے کیا کرے گی, حملہ کرے گی. اتنی بڑی پاور آپ کے پاس ابھی نہیں ہے, اور اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. تو آپ نے 10 سال اپنی طاقت اکٹھی کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے نبی تو پہل نہیں کر رہے مگر مشرکین نے پہل کرنا شروع کر دی. تو جو غزوہ بدر ہوئی ہے اس میں قافلہ تجارتی جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پراپر جہاد کا اور لڑائی کا ارادہ نہیں تھا, کیونکہ مسلمان معاشی لحاظ سے بھی کمزور, اسلحہ بھی نہیں ہے, افرادی قلت بھی بہت زیادہ, اور پھر مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں نے آپ کو الگ پریشان کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کی باقاعدہ فورس سے ہماری فوج کی آپس میں کیا ہو, مقابلہ ہو, کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں اور وہ بہت طاقتور ہیں. تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے. دشمن جب کمزور ہوتا ہے, انسان جب کمزور ہوتا ہے اور دشمن طاقتور ہوتا ہے تو پھر اصول ہے گوریلا وار کا. پھر کیا ہوتی ہے, بول لو نا کیا ہو گیا یار, پھر کیا ہوتا ہے گوریلا وار. بھائی کہ دشمن کو شبخون مار کے چھوٹے چھوٹے حملے کر کے نقصان پہنچایا جائے. تو مکہ والے تو جنگ کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ میں چلے گئے ہیں, ہم ان پہ چڑھائی کریں گے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ ہم ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کریں گے اور ہماری معیشت میں اضافہ ہوگا. تو ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے, ہم نے اس پہ شبخون مارنا ہے. شبخون کا مطلب ایک گوریلا وار کر کے اس سے وہ سامان ہم نے چھیننا ہے. لیکن قرآن سورہ انفال میں کہتا ہے کہ اللہ نے کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہوا تھا. تمہارا ارادہ جنگ کا نہیں تھا, ان کی فوج سے لڑنے کا. تمہارا ارادہ تو یہ تھا ہم جائیں گے ایک گوریلا وار کر کے ان سے وہ تجارتی مال چھینیں گے. اس سے مکہ والوں کی معیشت, دو ریاستیں بن گئی ہیں نا, ریاست تو اور دونوں میں جنگ ہے, تو ان کی معیشت کمزور ہوگی, ہماری مضبوط. دیکھو کیسے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ بس بیٹھ گئے وظیفوں میں لگ گئے کہ اب چونکہ ہم بہت نیک ہیں اب ہمیں مدینہ کو مضبوط کرنے کے لیے لڑائی بھڑائی نہیں. بھائی ہم تو بالکل لڑنے وڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو بہت نیک ہیں. درود شریف پڑھو سب لوگ, اللہم صلی علی محمد. 100 دفعہ آپ پڑھو, 100 دفعہ آپ پڑھو. چلو بس نا, پوری پلاننگ ہو رہی ہے بھائی. قومیں ایسے زندہ نہیں رہتی, سمجھتے ہو؟ قوموں کو زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ گھوڑے پہ سوار ہوئے, اسلحہ کو زیب تن کیا, خود کمانڈ کی اپنی فوج. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور جنگی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے زرہ پہن کے, کیا منظر ہوگا. مجھے تو یہ بڑا مزہ آتا ہے, بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے, سننے میں اتنا مزہ آتا ہے, قرآن میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے.